اگر آپ اس کو ڈیپ کریں گے، دنیا کی جتنی کتابوں میں سیدنا عمر پہ یہ الزام لگایا گیا کہ وہ نعوذ باللہ حضرت فاطمہ کے قاتل ہیں، اس کی اصل ایک ہی سند ہے، ایک ہی کتاب ہے جس سے ساروں نے لی ہوئی ہے، اور وہ کتاب ہے سلیم بن قیس ہلالی کی۔ اردو میں ہم سلیم بولتے ہیں، یہ لفظ سلیم ہے عربی۔ یہ کہتے ہیں حضرت علی کے اصحاب میں سے تھا، تابعی تھا، ان کے ساتھیوں میں سے تھا۔ جب حجاج بن یوسف نے شیعان علی کے اوپر ظلم کیے تو یہ چھپ کے ابان بن ابی عیاش کے گھر میں اس نے پناہ لی، پوری زندگی اس کے ساتھ رہا، مرتے مرتے یہ کتاب اس کے حوالے کی اور کہا کہ میں تو جا رہا ہوں، تو یہ کتاب امانت ہے تیرے پاس، امت تک پہنچانی ہے۔ اس کے بعد ابان بن ابی عیاش اس کتاب سے روایتیں بیان کرتا تھا۔ اب یہ نہیں پتا کہ یہ روایت اس کتاب میں لکھی بھی تھی کہ نہیں ہے، وہ خود سے بیان کرتا تھا، کیونکہ ابان بن ابی عیاش خود کذاب ہے۔ کذاب بندہ اگر روایت بیان کر رہا ہو تو اس کی اتھینٹسٹی خود ہی ختم ہو جاتی ہے۔ ابان بن ابی عیاش وہ ہے جس کو صحیح مسلم کے مقدمے میں امام مسلم نے لکھا ہے کہ یہ کذاب جھوٹا راوی ہے۔ بلکہ دو تابعین تبع تابعین آپس میں ملاقات کرتے ہیں تو اور وہ اس کو بتاتا ہے کہ میں نے جو ہے وہ 1000 سے زیادہ حدیثیں ابان بن ابی عیاش سے سنی ہیں، اور وہ کہتا ہے پھر میں نے نبی اسلام کی خواب میں زیارت کی تو آپ نے صرف 5 یا 6 حدیثوں کی تصدیق کی، باقی سب پہ آپ نے فرمایا میری حدیثیں نہیں ہیں۔ ابان بن ابی عیاش کا یہ حال ہے۔ یہ 140 ہجری میں یا 146 ہجری میں فوت ہوا ہے، کذاب۔ یہ اس نے واقعہ گھاڑ کے بیان کیا ہے۔ دنیا میں جہاں بھی آپ کو واقعہ ملے گا نا، ابان بن ابی عیاش کے والے سے ملے گا اور وہ کہے گا جی مجھے جو کتاب ملی تھی سلیم بن قیس ہلالی کی، اس سے۔ اور یہ نہ سمجھے گا یہ صرف سنی سے کہہ رہے ہیں کذاب ہے۔ علامہ خوئی جو ہیں اہل تشیع کے، وہ بھی کذاب سمجھتے ہیں اسے۔ شیعہ کے نزدیک بھی جھوٹا راوی ہے، لیکن یہ سودا چونکہ وہ ذاکرین نے بیچنا تھا، اور مجھے دکھ ہے بعض علماء بھی یہ سودا بیچ رہے ہیں شیعہ کے۔ ان کو تو کم از کم شرم و حیا کرنی چاہیے کہ اس کی سند ثابت بھی ہے کہ نہیں۔ پہلے تو سند کے ساتھ واقعہ ثابت کریں، اگلی بات تو بعد میں ہوگی۔ جب ایک چیز ثابت ہی نہیں ہے اور آپ وہ سودا بیچ رہے ہیں اور اتنی بڑی بات کر رہے ہیں، بالکل جھوٹا واقعہ یہ۔ کوئی سیدنا عمر قاتل فاطمہ نہیں ہے، ورنہ مولا علی پوری زندگی کبھی بھی کمپرومائز نہ کرتے۔ مولا علی کو یہ حدیث نہیں پتا تھی، بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جس نے فاطمہ کو تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی، اور جس نے فاطمہ کو قتل کیا ہو مولا علی اس کے ساتھ ہو، اور اپنی بچی کا رشتہ ام کلثوم کا اس کو دے دیں۔ اور یہ وہ چیز ہے جو شیعہ کی کتابوں میں موجود ہے۔ وہ تعویل کرتے ہیں کہ جی وہ زبردستی لیا تھا، انکاری کوئی نہیں ہے۔ ذاکرین انکاری ہو جائے، ذاکرین تو ہائی جائل ہے نا، ان کے پاس تو علم ہی نہیں ہے۔ حضرت عمر چاہتے تھے میری اہل بیت کے ساتھ نسبت کام آئے مجھے قیامت الدین، تو حضرت علی سے ان کی بچی کا رشتہ مانگا، تو اس طرح ہوتا۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چیف جسٹس کا عہدہ قبول کرتے ہیں حضرت عمر کے دور کے اندر کہ تو میرے بیوی کا قاتل ہے تو ہاں میں تیرا عہدہ قبول کرتا ہوں۔ اور ناج البلاغہ سے میں نے خطبہ بتایا، جنگ قادسیہ میں جانے سے روکا ہی مولا علی نے کہ عمر اگر تو مارا گیا تو پیچھے ہمارا ستیہ ناش ہو جائے گا۔ ان کی جان کو قیمتی سمجھتے ہوتے، اپنے بیوی کی قاتل، اور بیوی نہیں صرف جنتی عورتوں کی سردار۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے میری بیٹی فاطمہ جنتی عورتوں کی سردار ہے، اور ترمذی میں آگے الفاظ ہیں حسن و حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ تو ہم تو مولا علی کے ساتھ کھڑے ہیں بھی علیہ السلام۔ وہ شیخین کے ساتھ رہے، خلفائے ثلاثہ کے ساتھ رہے۔ میرا یوٹیوب پہ کلپ ہے خلفائے ثلاثہ کی شان مولا علی کی زبانی ناج البلاغہ سے، سنی کتابوں سے نہیں، شیعہ کی ناج البلاغہ سے، لاکھوں لوگوں نے دیکھا ہے، ایچ ڈی کیمرے میں میں نے سارے خطبات دکھائے ہیں۔ یہ بالکل جھوٹ ہے کہ وہ نعوذ باللہ سیدہ فاطمہ کے قاتل تھے۔